یہ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس ہے۔ بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبروں کے ساتھ میں ہوں زبیر بشیر۔ سب سے پہلے خاص خبروں کا خلاصہ۔ چین اور یورپی یونین کے درمیان اہم اتفاق رائے کا حصول، چینی وزارت خارجہ۔ تیسری چائنا انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس ایکسپو کا آغاز، اور سمندر میں جوہری آلودہ پانی کے اخراج کے خلاف جاپانی عوام کی ریلی۔ آئیے اب خبریں سنتے ہیں تفصیل کے ساتھ۔ چند روز قبل چین کی سب سے اونچی بندرگاہ سنکیانگ خنجرا پاس باضابطہ طور پر کھل گئی اور یہاں سے پاکستانی سیاحوں کی پہلی کھیپ داخل ہوئی۔ 7 اپریل کو 5 پاکستانی سیاح بارڈر چیک اور امیگریشن کا عمل مکمل کرنے کے بعد شاہراہ قراقرم کے ذریعے چین پہنچے۔ یہ 3 سال کے بعد خنجرا پاس سے چین میں آنے والے پاکستانی سیاحوں کی پہلی کھیپ ہے۔ معلوم ہوا کہ 3 اپریل کو چین اور پاکستان کی حکومتوں کے درمیان ہونے والے معاہدے کے مطابق دونوں ممالک کی واحد زمینی بندرگاہ خنجرا پاس کو باضابطہ طور پر کھول دیا گیا۔ اونچائی اور برف باری کی وجہ سے چین اور پاکستان نے ہر سال اپریل سے نومبر تک اس پاس کو کھلا رکھنے اور دسمبر سے اگلے سال مارچ تک بند کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ 10 اپریل کو چینی وزارت خارجہ کے ترجمان وانگ وین بین نے پریس کانفرنس میں کہا کہ یورپی کمیشن کی صدر وان ڈیر لین کا دورہ چین گزشتہ سال دسمبر میں یورپی کونسل کے صدر چارلز میشیل کے دورہ چین کے بعد چین اور یورپی یونین کے درمیان ایک اہم اور اسٹریٹجک تبادلہ ہے، جس سے یہ مثبت پیغام ملا ہے کہ چین اور یورپی یونین تبادلوں اور رابطوں کو مضبوط بناتے ہوئے دو طرفہ اور کثیر الجہتی مکالمے اور تعاون کو فروغ دیں گے اور اختلافات پر تعمیری طور پر قابو پائیں گے۔ ترجمان نے کہا کہ چین اور یورپی یونین کے درمیان گہرے تبادلے ہوئے اور اہم اتفاق رائے حاصل ہوئے۔ فریقین نے اتفاق کیا ہے کہ چین یورپی یونین تعلقات کی مستحکم ترقی کو فروغ دیا جائے گا، باہمی مفادات پر مبنی تعاون کو مضبوط بنایا جائے گا، ایک دوسرے سے علیحدگی کی مخالفت کرتے ہوئے عالمی چیلنجوں کا مشترکہ طور پر سامنا کیا جائے گا۔ وانگ وین بین نے کہا کہ فریقین کو یوکرین بحران کے حوالے سے تفصیل کے ساتھ تبادلہ خیال کیا اور اس بات پر زور دیا کہ چین اور یورپی یونین کے درمیان روابط اور تعاون کو برقرار رکھنا بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ فریقین نے اتفاق کیا کہ بحران کو پرامن مذاکرات کے ذریعے حل کرنے اور بحران کے اثرات کو کم کرنے کے لیے مشترکہ کوششیں کی جائیں گی۔ یورپی یونین اور خود صدر وان ڈیر لین نے چین کی جانب سے گرم جوش اور دوستانہ استقبال اور متعلقہ بندوبست کا شکریہ ادا کیا۔ اسی پریس کانفرنس میں وزارت خارجہ کے ترجمان نے 10 اپریل کو ایک پریس کانفرنس میں چینی لبریشن آرمی کی جانب سے فوجی مشق کے حوالے سے اس بات پر زور دیا کہ تائیوان کے امور چین کے اندرونی معاملات ہیں اور ایک چین کا اصول بین الاقوامی برادری کا تسلیم شدہ اتفاق رائے اور بین الاقوامی تعلقات کا ایک بنیادی اصول ہے۔ ترجمان کا کہنا ہے کہ اس وقت آبنائے تائیوان کے امن کے لیے سب سے بڑا خطرہ علیحدگی پسند کارروائیاں اور ان کی بیرونی قوتوں کی جانب سے حمایت ہے۔ وانگ وین بین نے امید ظاہر کی کہ بین الاقوامی برادری تائیوان کے مسئلے کی اصلی نوعیت کو سمجھتے ہوئے ایک چین کے اصول پر عمل پیرا رہے گی اور ہر قسم کی علیحدگی پسند کارروائیوں کی مخالفت کرے گی۔ ان کا کہنا ہے کہ تائیوان کی علیحدگی پسندی آبنائے تائیوان کے امن و استحکام کے لیے مطابقت نہیں رکھتی۔ اگر آبنائے تائیوان نے امن و استحکام برقرار رکھنا ہے تو تائیوان کی تمام علیحدگی پسند کارروائیوں کی ثابت قدمی کے ساتھ مخالفت کرنی ہوگی۔ چین کے سدرن تھیٹر کمانڈ کے ترجمان ایئر فورس سینئر کرنل تیان جون لی نے بتایا کہ 10 اپریل کو USS ریس گائیڈڈ میزائل ڈسٹرائر غیر قانونی طور پر چینی حکومت کی منظوری کے بغیر چین کے جزائر نانشا میں میجی ریف سے متصل پانیوں میں داخل ہوا۔ اس پورے عمل کے دوران اس کی نگرانی اور پیروی کی گئی۔ چین کو بحیرہ جنوبی چین کے جزائر اور ان کے ملحقہ پانیوں پر ناقابل تردید خود مختاری حاصل ہے۔ سدرن تھیٹر کمانڈ کے دستے قومی خود مختاری
اور سلامتی کے ساتھ ساتھ بحیرہ جنوبی چین میں امن و استحکام کے پختہ تحفظ کے لیے ہمیشہ ہائی الرٹ رہتے ہیں۔ تیسری چائنا انٹرنیشنل کنزیومر پروڈکٹس ایکسپو 10 اپریل کو ہائیکو ہینان میں شروع ہو رہی ہے۔ نمائش کے علاقے اور نمائشی برانڈز دونوں لحاظ سے اس سال کے CICE میں پچھلے 2 میلوں کے مقابلے میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، اور ہینان کے انٹرپرائز اور انڈسٹری ایسوسی ایشنز ایکسپو میں فعال طور پر حصہ لے رہے ہیں تاکہ ایکسپو پلیٹ فارم کا استعمال کرتے ہوئے ملکی اور غیر ملکی نمائش کنندگان کے ساتھ تعاون کیا جا سکے۔ کراس بارڈر ای کامرس ایک نئی شکل ہے جس کی حمایت ہینان پوری طرح کر رہا ہے۔ سانیہ کراس بارڈر ای کامرس انڈسٹریل پارک پہلی بار ایکسپو میں حصہ لے رہا ہے۔ توقعات کے مطابق اس سال ایکسپو میں 3 لاکھ سے زائد شرکاء کو راغب کیا جا سکے گا، اور کامرس ڈپارٹمنٹ بڑے پیمانے پر سپر مارکیٹوں، ڈیوٹی فری شاپس کے ذریعے پروموشنل سرگرمیوں کا اہتمام کرے گا تاکہ کھپت کے امکانات کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ یمن کی حوثی مسلح افواج کے مطابق حوثی سپریم پولیٹیکل کونسل کے چیئرمین مہدی مسعود نے 9 اپریل کو یمن کے دارالحکومت صنعاء میں سعودی عرب اور عمان کے وفود سے ملاقات کی۔ حوثیوں کے مطابق حوثیوں اور سعودی عرب نے یمن کے مسئلے پر امن قائم کرنے اور مذاکرات کو فروغ دینے کی کوششوں پر عمان کا شکریہ ادا کیا۔ ان مذاکرات کی تفصیلات منظر عام پر نہیں لائی گئیں۔ 8 اپریل کو عمان اور سعودی عرب کے وفود صنعاء پہنچے تھے۔ 9 تاریخ کو جاپان کے شہر ٹوکیو میں بہت سے افراد سڑکوں پر نکلے اور ایک ریلی کی صورت میں سمندر میں جوہری آلودہ پانی چھوڑنے کے منصوبے کو آگے بڑھانے پر جاپانی حکومت کے اصرار کی مخالفت کی۔ ریلی میں موجود جاپانی عوام کا کہنا تھا کہ حفاظت کو یقینی بنائے بغیر جوہری آلودہ پانی سمندر میں چھوڑنا غیر ذمہ دارانہ ہوگا، جس سے جاپان اور دنیا کے عوام کی صحت کو خطرات لاحق ہوں گے۔ ریلی کے شرکاء نے کہا کہ سمندر میں جوہری آلودہ پانی کا اخراج دنیا میں بے چینی کا باعث بنے گا۔ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ جاپانی حکومت نے سمندر میں آلودہ پانی چھوڑنے کے منصوبے کو بھرپور انداز سے فروغ دیا، لیکن جاپانی حکومت فوکوشیما ڈائیچی جوہری حادثے کے بعد سے اس سے بہتر طور پر نمٹنے میں ناکام رہی، جو ناقابل قبول ہے۔ آسٹریلیا کے اخبار آسٹریلین فنانشل ریویو کی 9 اپریل کی اطلاع کے مطابق تقریباً 60% آسٹریلوی لوگ ٹیکس میں اضافے کے ذریعے آکس معاہدے کے لیے ادائیگی کرنے کی مخالفت کرتے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق آسٹریلیا کی جوہری توانائی سے چلنے والی آبدوزیں خریدنے کے منصوبے پر اگلے 30 سالوں میں 368 ارب آسٹریلوی ڈالر کی لاگت آئے گی۔ جب پوچھا گیا کہ کیا آبدوزوں کی ادائیگی کے لیے ٹیکس بڑھانا چاہیے تو 59% نے اعتراض کا اظہار کیا، جبکہ صرف 28% نے اس کی حمایت کی۔ آسٹریلین انسٹیٹیوٹ میں بین الاقوامی سلامتی امور کے ڈائریکٹر ایلن بہم نے کہا کہ اگرچہ آسٹریلوی حکومت نے آکس آبدوز پروگرام کا اعلان کرنے میں جلد بازی کا مظاہرہ کیا، لیکن تاحال یہ واضح نہیں کہ آسٹریلیا 30 سالہ $368 بلین کے اس منصوبے کو کس طرح ادا کرے گا۔ ان اخراجات کی ادائیگی کے بارے میں آسٹریلوی لوگوں کی اکثریت الجھن کا شکار ہے۔ مقامی وقت کے مطابق 8 تاریخ کی شام کو امریکہ کی نارفولک سدرن ریلوے کمپنی کی ایک مال بردار ٹرین جیسپر الاباما میں پٹڑی سے اتر گئی۔ حادثے میں انجن الٹ گیا، جس کی وجہ سے ڈیزل اور تیل بہہ گیا۔ یاد رہے کہ 3 فروری کو امریکی ریاست اوہایو کے شہر مشرقی فلسطین کے علاقے میں نارفولک سدرن ریل کمپنی کی ایک پٹڑی ٹرین سے اتر گئی تھی، جس کے نتیجے میں خطرناک کیمیکلز دریاؤں میں بہہ گئے اور زہریلی گیسوں کا اخراج ہوا، جس سے مقامی رہائشیوں کی صحت کو خطرات لاحق ہوئے تھے۔ نیشنل ٹرانسپورٹیشن سیفٹی بورڈ نے مارچ میں کہا کہ وہ دسمبر 2021 کے بعد ہونے والے 5 بڑے حادثات پر نارفولک سدرن ریل کمپنی کے سیفٹی کلچر کی وسیع پیمانے پر تحقیقات کرے گا۔ یہ تھیں چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس سے اب تک کی اہم خبریں۔ مزید خبروں کے لیے دیکھیے ہماری ویب سائٹ، پتہ ہے urdu.cri.cn۔